یا حسین ابن علی 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 یا حسین ابن علی. السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سے پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. حضرت حسین عظیم بھی بہت اور مظلوم بھی بہت، گفتگو ہماری جاری ہے. حضرت صاحب، جب میدان کربلا میں حضرت حسین اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پہنچے تو جب منافقین آپ کے سامنے آئے، آپ کا آمنا سامنا ان کے ساتھ ہوا، تو اس وقت کیا حالات تھے؟ کیا گفتگو ہوئی؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے؟ کیا ان منافقین میں ایک حر نامی وہ ہے جو اس وقت ان منافقین کی کمانڈ کر رہا تھا. صحیح، یعنی سب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو بڑی تیزی کے ساتھ ان لوگوں نے آ کر میدان کربلا جو ہے، اس کا نام کربلا نہیں ہے، صحیح، اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. یعنی کرب کی جگہ، دکھ کی جگہ، غم و حزن کی جگہ. یہاں یہ ایک راستہ ہے، ایک کھلا میدان ہے جہاں سے حضرت حسین نے گزر کے آگے جانا ہے، لیکن یہیں پہ آ کے انہوں نے راستہ روک دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ روکا تو آمنے سامنے آ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے، میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں میں مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے لگا لیے. تو رات کو آرام کیا حضرت حسین نے. پروگرام یہ بنا کہ یہاں سے واپس ہوا جائے. اب حضرت حسین نے رات کو خواب دیکھا. تو یہ خواب آپ نے کئی دن بعد دیکھا، یعنی آپ کے میدان کربلا میں کافی دن ہو چکے تھے، ابھی تک مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں جو خواب دیکھا، اس میں آپ کے نانا تشریف لائے. نانا تشریف لائے، چونکہ آپ پیاسے تھے، پیاسا آپ کو رکھا گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھول لٹکایا خواب میں. وہ کھڑکی ہے اور کھڑکی کے اندر سے وہ ڈھول لٹک رہا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے بیٹے اب میرے پاس آنے کی تیاری کیجیے آپ، اور یہ آپ پیاسے ہیں، آپ پانی پی لیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صبح کو اٹھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے پانی مانگا تو انہوں نے پانی نہ دیا، تو یہ ایسی باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کا دودھ پینے والا منافق سے کب پانی مانگ سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں. آج کل چھوٹی موٹی دشمنی پہ کوئی بندہ اپنے دشمن سے پانی نہیں مانگ سکتا، وہ غیرت کا مظہر بن جاتا ہے. تو غیرت تو میرے نبی کے نواسے کے در کی لونڈی ہے. جہاں سے غیرت چلی ہے، ہاں جہاں سے غیرت چلی ہے، بالکل وہ اس مطلب سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے پانی مانگے؟ صحیح، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کے تربیت یافتہ بھی تھے. صحیح. تو حضرت عثمان صبح کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور سارے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بھائی رات کو نانا تشریف لائے تھے اور نانا نے فرمایا کہ اب آپ آنے کی تیاری کریں، اور نانا نے مجھے پانی پلایا ہے. تو باقی بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان رات کو نانا تو ہمارے پاس بھی آئے، وہ پانی ہم نے بھی پیا. تو فرمایا کیا تم یہ گواہی نہیں دو گے کہ تم اس پانی کی ٹھنڈک کو اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہے ہو؟ تو سارے بھائیوں نے کہا کہ بابا جانی، بھائی جان، ہم اس پانی کی ٹھنڈک قسمیہ طور پر ہم اپنے دل میں اور اپنے معدے میں اور اپنی گردن کے درمیان اس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہے ہیں. تو یقینی طور پر انہوں نے اپنے نانا کے ہاتھ سے وہ پانی پی لیا تھا. اب دنیا کا پانی یہ پینا ہی نہیں چاہتے تھے، فرات کا، دجلہ کا، نیل کا. اس پانی کو جو نبی کے ہاتھ سے کوثر پی لے، یا جس نے جا کے آگے اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے، اس نے فرات کا پانی کیوں مانگنا ہے؟ کیا بات، کیا بات. اسے فرات یا دجلے کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات، صحیح بات. اس نے نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، اسے اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں. کسی عالم دین کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ان حالات کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ حسین کو چاہت ہی کب تھی اس پانی کی. بالکل بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو سب تیار ہو گئے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی آ گئیں، اور حضرت زینب روئیں اس لیے
کہ اے اللہ تو ہمیں کچھ وقت اور دے دیتا کہ ہم تجھے راضی کر لیتے. اس لیے نہیں کہ زندگی کی مہلت، یعنی اس لیے کہ یا اللہ ہم مزید توبہ کرتے، استغفار کرتے اور تیری ذات کو راضی کر کے آتے ہیں. لیکن پھر بھی کہنے لگیں کہ اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. بے شک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. اب آمنے سامنے میدان سجے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، جمعے کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے. میاں صاحب اسٹوڈیو سے نکل کر آپ کربلا چلے جائیں اور اس منظر پہ غور کریں. اوپر آسمان کا سایہ ہے، میرا رب اس منظر کو دیکھ رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کائنات مکافات عمل تو ہے لیکن دارالجزا نہیں. بے شک دارالجزا ہوتی تو یا حضرت حسین شہید نہ ہوتے، اور شہید ہوتے تو وہ لوگ اسی وقت زمین کے اندر دھنس جاتے اور قیامت کی صبح تک زمین ان کو دھنستی رہتی. پر ہوگا ان کے ساتھ ایسا ہی جنہوں نے یہ کیا حضرت حسین کے ساتھ. تو حضرت حسین نے جمعہ کے وقت تپتی ہوئی گرمی میں خطبہ دیا. صحیح. حضرت حسین خطبہ کیا دیتے ہیں کہ اے لوگو تم کیا مجھے نہیں جانتے کہ میں حسین ابن علی، اور اے لوگو تم مجھے نہیں جانتے کہ میں حسین ابن محمد ہوں. صلی اللہ. میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ. ان لوگوں نے سر ہلایا کہ ہم جانتے ہیں. فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے پاس جو خطوط ہیں وہ تم نے لکھے؟ کہا جانتے ہیں. کہا تم کتنے بدبخت لوگ ہو کہ تم لوگوں نے میرے نانا سے، میرے نانا کا پڑوس مجھ سے چھڑوایا اور مجھے موت کے منہ میں لے آئے. یقینی طور پر میں یہ بات کہنے کے قابل ہے کہ جن جن لوگوں نے مسجدیں حضور حضرت حسین سے مسجد چھڑوائی وہ مسجد کے قابل نہیں آج. اور کہا تم لوگوں نے مجھے مسجد سے نکال کر یہاں لا کر کھڑا کر دیا. آج جمعے کا دن ہے، پوری دنیا میں مسلمان جمعہ پڑھ رہے ہیں اور میرے نانا پہ درود پڑھ رہے ہیں اور میں یہاں کربلا میں کھڑا ہوں. 3 باتیں میری مان لو. حضرت حسین کا جو خطبہ تھا وہ تینوں باتیں تبرسی میں، طبقات ابن سعد میں، ابن خلدون میں، تاریخ بغداد میں، ساری بڑی اپنی غیروں کی سب کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں. حضرت حسین نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے تم کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، وہاں کے مسلمان جیسی زندگی بسر کر رہے ہوں گے میں ویسی کر لوں گا. وہ تکلیف میں ہوں گے تو میں بھی تکلیف میں ہوں گا، وہ خوشی آرائش میں ہوں گے تو میں بھی خوشی آرائش میں ہوں گا. باوجود اس کے کہ انجام کیا ہونا ہے اتمام حجت کر دیا. اتمام حجت یہ ضروری تھا کہ جہاد سے پہلے ایسا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہی کہ ایسا کرو کہ تم مجھے واپس مدینہ جانے دو. انہوں نے کہا حسین یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہیں. کہا اچھا پھر تیسرا کام یہ کرو کہ تم مجھے یزید کے پاس جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں اور یزید آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات خود طے کر لیں گے. یزید مجھے کیا کہتا ہے، کیا منوانا چاہتا ہے، میں اس سے کیا منوانا چاہتا ہوں، آپس میں طے کر لیں گے. حضرت حسین کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی کہ ہمارا عیب ظاہر نہ ہو، ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے بغاوت کا. دنیا کی لالچ میں، ہرس میں مرے جا رہے تھے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے. لڑائی شروع ہوئی، ایک ایک آتا رہا. حضرت حسین نے کہا ایک ایک آؤ. اب ایک ایک کر کے کافی سارے مر گئے. شمر بن الجوشن نے کہا کہ ایک ایک کر کے سارے مر جاؤ، اکٹھا حملہ کرو. اب 3000 بندوں نے اکٹھا حملہ کیا. تو کافی معصوم بچے، میں اس منظر کو اس کی عکاسی نہیں کر سکتا. میرے لیے وہ بات ناقابل بیان ہے کہ میرے بچے کے بازو میں ڈاکٹر یا نرس کے انولہ لگائے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. لیکن یہ بات ہم کیسے سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، یا برداشت ہو جاتی ہے کہ میرے نبی کی معصوم اولاد جن کے چہروں پر نبی پاک نے بوسے دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فاطمہ الزہرا کے گھر میں رونا برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو روتا دیکھ بھی نہیں سکتے. مسجد نبی کی سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ہوئے یہ بچے مسجد نبی میں داخل ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خطبہ دینا بند کر دیں، چھوڑ دیں کہ میں اپنے ان بچوں کی اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نبی پر روزہ انور میں کیا گزری ہوگی کہ جب اس نبی کے معصوم پھولوں کو گاجر اور مولی کی طرح میدان کربلا کی ریت پر کاٹا اور ان کی رگوں سے نچڑ کر اس خون نے اس زمین کو اپنے خون سے سیراب کیا. اور پھر وہ منظر بھی آپ دیکھیں، اللہ اکبر، کہ حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ بچہ بیمار ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بچہ رو رہا ہے
تو ظالم کی طرف سے تیر آتا ہے اور تیر آ کر اس معصوم بچے کے گلے میں لگتا ہے علی اصغر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسی ہیں حضرت حسین، وہ اپنے چلو کو یوں اپنے بیٹے کی گردن کے نیچے پکڑتے ہیں اور چلو حضرت علی اصغر کے خون سے بھر جاتا ہے۔ جب یہ چلو بھر جاتا ہے تو بھرنے کے بعد اس خون کو یوں آسمان کی طرف حضرت حسین بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تو اگر اس پہ راضی ہے تو میں حسین بھی اس پہ راضی ہوں، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں ناراض نہیں ہوں اس بات پہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی، وہ قربانی کہ جس کی کائنات کی صبح تک کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین جس قدر حضرت حسین عظیم ہے، آسمان کی بلندیوں تک حضرت حسین کی آسمان کی بلندیاں نیچے ہیں، اور جہاں سے زمین و آسمان کی وسعتیں بلندیاں شروع ہوتی ہیں وہاں حضرت حسین کی وہاں سے عظمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین جس قدر عظیم ہے اسی قدر حضرت حسین مظلوم بھی ہے۔ حضرت صاحب، ان سارے حالات میں کسی ایک کا دل بھی نرم نہ ہوا، جانتے ہوئے بھی کہ نواسہ رسول ہے؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا دل نرم ہوا ہو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گیا؟ دراصل میں میاں صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو مقام ادب تھا، یہ تو وہ طبقہ تھا کہ جو چلتے تھے تو درخت سایہ کیا کرتے تھے، جو دھوپ میں باہر نکلتے تو صدیق اکبر فرماتے کہ آسمان پہ بادل ان کے سروں پہ سایہ کرتا۔ تو جنہوں نے اپنی تلوار سے نیامیں نکالی ہی ان چہروں کو دیکھ کریں، اللہ پاک ان کو یہ توفیق کیسے دے دیتا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے؟ یا تو اللہ پاک نے ان کے دل پانی کر دیے، ان کے پتے پانی ہو گئے، ان کے سینوں میں جو دل تھے وہ پتھر ہو گئے، دل نہیں تھے وہ پتھر کی سیلیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو یہ بھی توفیق نہیں دی کہ یہ ان کو دفنائیں، ان کو کفن دفن دینے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نہیں کیا۔ ان لوگوں سے اللہ پاک نے اس وقت بھی، اور بہت سارے لوگ آج چونکہ ہمارا معاشرہ حقیقت سے ناواقف بھی ہے اور ہمارا معاشرہ سونامی کے پیچھے چلنے کا عادی ہے، سونامی جدھر رخ کر لے ہمارا معاشرہ بھی سونامی کا حصہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان سونامی کا حصہ نہیں بنتا، مسلمان کا اپنا ایک رخ ہوتا ہے، اپنا ایک تعین ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ وقت تھا تو حضرت حسین انتہائی صابر تھے، انتہائی شاکر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجمع میں جو خواتین تھیں وہ انتہائی صابر تھیں، انتہائی شاکر تھیں، اور ان کے ساتھ سبھی ظلم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو چوکھٹ تھی اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ حضرت صاحب، شہادت سے قبل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا؟ یہ بہت قیمتی سوال ہے، اور اسی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے حضور پاک کے مصلی پہ، تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو جس وقت وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے تھے تو پہلی صف میں حضرت فاروق اعظم کے پیچھے حضرت حسین کھڑے تھے۔ میں ان الفاظ کو یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ حضرت حسین نے، حضرت فاروق اعظم نے جو نماز شروع کی تھی اس کو سجدے تک حضرت حسین نے پہنچایا۔ تو حضرت حسین میدان کربلا میں جب شہادت کا وقت آیا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے چچا حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی ذوالنورین کو دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چچا 40 دن سے بھوکے پیاسے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ تو آج میدان کربلا میں ایک طرف ان کے سامنے فاروق اعظم تھے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی تھے، تیسری طرف ان کے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے یہ سارے نقشے تھے، تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سر سجدے میں رکھ کر۔ تو کسی نے آپ سے میدان کربلا میں پوچھا کہ حسین معصوم پھول نبوت کے معصوم پھول، اہل بیت کا مبارک خون، مقدس خون، اس کائنات کی کریم، اس کائنات کا مغز میدان کربلا میں بکھرا پڑا ہے، اور حسین آپ آج بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حسین نے سر اٹھا کر کہا، بھائی لوگو تمہیں کیا ہوا، میں قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نانا محمد مصطفیٰ کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے، اور میرے ابا علی نے خیبر کے میدان میں قرآن پڑھا ہے، تکلیفوں میں، رنج میں، غم میں قرآن پڑھا ہے،
اور میری اماں فاطمہ الزہرا نے، خاتون جنت نے چکی پیس کر قرآن پڑھا ہے۔ آج مجھے حسین کو کیا ہوا کہ میں اپنے نانا کی، اپنے نانی کی، اپنے ابا کی، اپنی اماں کی، اپنی والدہ کی، اپنے بھائی حضرت حسن کی، ان کی سنت کو کیوں چھوڑ دوں؟ تو کسی شاعر نے حضرت حسین کے جب یہ جملے سنے تو بڑا خوب کہا پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان سر سجدے میں رہ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اتنی مفصل اور ایمان فروز جو ہے وہ گفتگو ہمیں سننے کو ملی۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام میں ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے ہر پہلو پر بات کرنے کی کوشش کی۔ یقینی طور پر یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل تھا، بہرحال ہم نے اسے 2 گھنٹے تک لے گئے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا خواب اور حقیقت، عنوان آج کا ہمارا تھا کہ حسین عظیم بھی بہت اور مظلوم بھی بہت۔ ناظرین، حضرت حسین کی زندگی کے ہر پہلو پر ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کی جائے۔ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کیسا تھا، اس پر بھی گفتگو کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جی چاہتا ہے کہ حضرت حسین کی شان میں بہت سے اشعار پڑھے جائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ شعر میرے آج کے موضوع پہ سب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا حسین ابن علی، 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 یا حسین ابن علی۔